ایک حمل ٹھہرا تھا، 99 کا حمل نہیں ہوا، ایک حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، ارادہ خیر کا۔ یہاں تو اولاد کی تمنا رو رو کے مانگتے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، مال بہت ہے، زمیندارہ بہت بڑا ہے، حکومت قبضہ کر لے گی، کب دعا کر دو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ یہاں تو دنیا کے لیے اولاد کی تمنا ہے، اور وہاں اللہ کے راستے کے مجاہد کے لیے اولاد کی تمنا ہے، لیکن کچھ نہیں۔ سمجھ گئے؟ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے 100 مجاہد پیدا ہوتے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسباب اس امتحان کے لیے ہیں، تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو اس میں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احکام جو دیے گئے ہیں وہ انسان کی فطرت اور اس کے تقاضے کے خلاف دیے گئے ہیں۔ نیند کا تقاضا نماز فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، بھوک کا تقاضا پیاس کا تقاضا روزہ فرض۔ دیکھیں اٹھا کر، شہوت کا تقاضا زنا حرام، ادھر تقاضے ڈالے ہیں ادھر احکام دیے ہیں۔ یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے، اس انسان کو فرشتوں سے اوپر لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ تم ساری اطاعت عبادت کر رہے ہو ان تقاضوں کے بغیر، اور انسان عبادت کر رہا ہے ان تقاضوں کے ساتھ۔ اس لیے درمیان ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی ہمارا اور آپ کا نصیب تھا، جنہوں نے اس کو کچھ سمجھا نہیں۔ ایمان ہمارا آپ کا نصیب تھا، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے۔ ایمان نہ فرشتوں کا نصیب ہے، نہ انبیاء کا نصیب ہے، نہ صحابہ کا نصیب ہے۔ ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ضروری بات ہے، ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان، کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ فرشتے ہیں اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے ہیں عرش کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں جہنم کی باغیں تھامے کھڑے ہیں، فرشتے ہیں ہر وقت رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قاعدے میں۔ ان کا ایمان افضل ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور غیب کا نظام ان کے لیے ایسا ظاہر مشاہد ہے جیسا ہمارے لیے سارا کائنات ظاہر ہے۔ فرمایا کہ ان کا کمال، ان کا ایمان کیا کمال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے۔ فرمایا ایمان، انبیاء کا ایمان، انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہوتا؟ اور انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے؟ آسمان سے وحی آ رہی ہے، وحی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا سارا نظام انبیاء کو دکھا رہے ہیں۔ انبیاء کا ایمان اور انبیاء کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ ہونا ہی چاہیے۔ روایت میں ہے کہ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ بس پھر تو ہم ہی رہ گئے صحابہ، کہ صحابہ سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اور صحابہ سے افضل ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اور ایمان جو اصل آیا ہے نصیب میں وہ ہمارے آیا ہے۔ فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ غیبی مدد دیکھ رہے ہو، معجزات دیکھ رہے ہو، آسمان سے فرشتوں کا اترنا تم دیکھ رہے ہو، تم جس کو ختم کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہو تم سے آگے فرشتہ اس کام کو کر گزرتا ہے۔
تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ سر کس کا ایمان؟ مجھے تو حیرت اور غم اس بات کا ہے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں یہ ایمان آیا تھا، ہم نے اس کو ضائع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان ان کا ہے، افضل ایمان ان کا ہے، اور ایمان ان کا نصیب ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور میری صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں کا غیبی نظام دیکھا ہوگا، وہ صرف غیب کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ایمان لائیں گے، افضل ایمان ان کا ہوگا۔ سوچو تو صحیح۔ اسی لیے فرمایا ایک مرتبہ ہے خوشخبری اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے تمنا ظاہر کی نا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ایک دوست ہوتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے، ایک دوست ایک بھائی۔ تو دوست تو بہرحال دوست ہے، بھائی بہرحال بھائی ہے۔ دوستی آدمی کی کسی سے بھی ہو، لیکن بھائی کہ بھائی سے ایک تعلق، بھائی ہونا تو بڑی بات ہے نا۔ تو آپ نے تمنا ظاہر کی کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے عرض کیا، تعجب سے بھی کہا، حیرت سے بھی کہا، اول اسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر آپ کا بھائی ہونے کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس سوال میں یہ انداز کہ ہم سے زیادہ حقدار کون ہوگا آپ کے بھائی ہونے کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ وہ میرے بھائی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ ایمان نصیب ہمارا تھا کہ ہم غیب کی خبروں پر، غیب کی باتوں پر یقین رکھتے اور غیب کے اعتبار سے قدم اٹھاتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب اس امتحان کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو۔ ادھر صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی۔ اللہ کی شان، ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی، ادھر گاہک آ گیا۔ اللہ لائے ہیں یہ دیکھنے کے لیے لائے ہیں کہ اس وقت کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسباب یہ کامیابی کے ذرائع نہیں ہیں۔ ایسا فرماتے تھے کہ سبب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اگر یہ اسباب کمائی کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں گاہک کو لاتے جب نماز کا وقت نہ ہوتا۔ یہ نماز کے وقت گاہک کو لائے ہیں اور ایسا آرڈر لے کر آیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جتنی آمدنی ہوتی وہ اس طرح کے آرڈر پر اتنی آمدنی اور اتنا آرڈر کر رہا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم نماز کے لیے جاتے ہو یا اس وقت تم گاہک کے لیے نماز کو ضائع کرتے ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے یہ سوچ کر کہ بھئی گاہک بھی تو اللہ ہی لائے ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں گاہک اللہ لائیں گے مجھے رزق دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کو اسے رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے اللہ گاہک لائے ہیں رزق دینے کے لیے، اللہ گاہک لائے ہیں تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاتا ہے یا نماز کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان نماز کے اعلان کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اذان نماز کے اعلان کے لیے نہیں ہے، اذان اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔